بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المکرمۃ النبویہ فی الفتاوی المصطفیہ کے مقدمہ میں فقیہ ملت فرماتے ہیں، اور جب چاند پر پہلا قدم رکھنے کے لیے روس و امریکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جد و جہد کر رہے تھے تو چاند کو خدائی درجہ دینے اور اس کی عبادت و بندگی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ بعض مفتیان کرام بھی اسے روس و امریکہ کا جنون و بکواس کہہ رہے تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ چاند آسمان کے اندر ہے اور آسمان تک کسی غیر مسلم کا پہنچنا محال شرعی ہے، اس لیے روس و امریکہ کے چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو جانے کا خیال اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ اور بیشتر علماء اکرام گومگو کی کیفیت سے دوچار خاموش تھے، لیکن مفتی اعظم نے فرمایا جب چاند کی طرف نگاہ اٹھائی جاتی ہے تو وہ آسمان کے نیچے دکھائی دیتا ہے۔ صحابی رسول رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق بھی سورج، چاند اور ستارے سبھی زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں، جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے۔ عن ابن عباس ان الشمس والقمر والنجوم مسخرات بین السماء والارض۔ الغرض مشاہدہ و روایات دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ چاند آسمان کے نیچے ہے، اور جب آسمان کے نیچے ہے تو چاند پر پہنچنے سے آسمان پر پہنچنا کہاں لازم آتا ہے کہ چاند پر پہنچنا محال شرعی ہو جائے۔ ہمارے نزدیک انسان کا چاند تک پہنچنا ممکن ہے، اور اگر کسی مشینی ذریعہ سے انسان چاند تک پہنچ جائے تو اس سے اسلام کا کوئی اصول مجروح نہیں ہوگا۔ اور اسی زمانہ میں جبکہ امریکہ والوں کا چاند پر جانے کا چرچا تھا، ایک روز حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب جونپوری اور حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہم الرحمہ اور دوسرے علماء حضرات حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ چاند سورج وغیرہ کی باتیں چل رہی تھیں۔ حضرت نے فرمایا زمین و آسمان دونوں ساکن ہیں اور چاند و سورج چلتے ہیں۔ اس پر علامہ میرٹھی صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یعنی سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے۔ تجری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے تو چلتے رہنا اور ایک قرارگاہ میں ٹھہرا رہنا، یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہوں گی؟ اس پر حضرت نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تو کیا وہ زمین کے ایک حصے پر ٹھہرے رہتے تھے؟ چلتے نہیں تھے۔ اپنے مستقر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جائے رفتار سے اپنی منزل سے باہر نہیں ہوتا، چلتا ہے مگر اپنے دائرۂ حرکت میں۔ اس پر حضرت میرٹھی صاحب خاموش ہو گئے۔ تقدیم از فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب قبلہ، المکرمۃ النبویہ فی الفتاوی المصطفیہ، صفحہ نمبر 10-11۔ محمد عمر رضا خان خادم آستانِ عالیہ رضویہ، بریلی شریف، 5 صفر المظفر 1445 ہجری، بمطابق 23 اگست 2023۔